بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام حسین اقبال ہے اور میرے ساتھ ہیں حسام حیدر. حسام صاحب, آج بڑے گھر سے پیغام آ گیا, واضح پیغام آ گیا, اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور آرمی چیف کی زیر صدارت اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق جو قیاس رائیاں تھیں انتخابات کو لے کے کہ شاید ڈیلے ہو جائیں یا آگے چلے جائیں, وہ آج آرمی چیف کی جانب سے ختم کر دی گئی ہیں. کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہو گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو جو بھی تعاون فوج کی طرف سے چاہیے ہوگا وہ دیں گے اور انتخابات ضرور ہوں گے. جی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ اگر دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, تو جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا دوسری پارٹی ہیں وہ ابھی تک لگ نہیں رہا کہ وہ عوام میں جانا چاہ رہی ہیں, اور جو پارٹی جانا چاہ رہی ہے اس کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا جا رہا. تو کیسا ماحول دیکھیں انتخابات سے پہلے صرف 40 دن رہ گئے ہیں. سر, آپ نے جیسے بات کی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے, جو میدان ہے, جو پنڈال ہے الیکشنز کا وہ سج گیا. یہ واضح ہو گیا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آج آرمی چیف جو ہے وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی جانب سے بات واضح کر دی گئی ہے. دوسرا, آپ نے جو کویشچن کیا کہ پارٹیز کے حوالے سے, سیاسی جو پارٹیز ہیں بالکل وہ عوام جاتی نظر نہیں آ رہی. ایک ہجانی کیفیت ضرور ہے, اور اب اس کو آئس بریک کیسے کی جائے گی اور اس گیپ کو برج کیسے کیا جائے گا اب یہ دیکھنا باقی ہے, کیونکہ دن میرے خیال سے 40 یا 42 رہ گئے ہیں, زیادہ دن نہیں ہے, اور اس وقت وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. اور دوسری بات, تھرڈ آپ نے جو بات کی وہ یہ کی ہے کہ جو پارٹی جانا چاہ رہی ہے اس کو جانے نہیں دیا جا رہا. آج شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی, ان کی جانب سے جو ہے یہ بیان دیا گیا کہ ایک لاڈلے کو تاج پوشی کے لیے, ایک لاڈلے کی تاج پوشی کے لیے اتنی حماقتیں نہ کریں کہ مسائل پیدا ہو جائیں. تو اگر اس کو بھی باریک بینی سے دیکھا جائے اور دور اندیشی سے دیکھا جائے تو بہت واضح پیغام دیا جا رہا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کو بھی آج جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا گیا ہے. ہماری جو ہے وہ سیاسی پارٹیز کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان ہے. تو اور بلاول بھٹو صاحب نے جہاں پر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک ہوا پولیس کی جانب سے, ان کی جو انہوں نے مذمت بھی کی ہے, ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو معافی مانگنی چاہیے. تو سر, ساری چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں. آپ کی بات حسین صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن سوال وہی ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں وہ عوام میں جاتے کی نظر نہیں آ رہی. اب اس پر تھوڑا سا اچھا, اب آپ نے بات کی کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج شہباز شریف صاحب کراچی گئے. ایک تو وہ کراچی میں پتہ نہیں کیسے سیٹیں نکالنا چاہ رہے ہیں, اور ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم سے وہ سیٹیں مانگی جا رہی ہیں جو ہماری روایتی سیٹیں ہیں, اور وہ اس پہ دینے پہ کوئی اتنا ولنگ نظر نہیں آ رہے. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو طنزوں کے تیر وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے چلائے گئے اور یہ باتیں کی گئی صرف ایک فیصلے کی بنیاد پر. اس کے علاوہ ابھی تک اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کوئی بھی جو معاملات ہیں, جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت تھا, جس طرح کاغذات چھینے گئے, اور اس کے بعد اب جو ان کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے, تو روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے اس کے کاغذات پہ جو ہے وہ اعتراض لگا دیا جاتا ہے. کوئی شہری اٹھتا ہے جناب, وہ وہاں پہ اپلیکیشن دائر کر دیتا ہے کہ جناب اس وجہ سے فلاں بندے کے جو ہے وہ کاغذات مسترد کر دیے ہیں. اب وہ بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود صرف ایک فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہ جناب بلے کا جو نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے, اور اگر جس طرح جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر نشان ہی ایک پارٹی سے لے لیا جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو اس فیصلے کی اتنی تکلیف کہ پورا بیانیہ بدل گیا. مریم نواز کی آپ نے بات کی, وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں عدالتوں کو, اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح آج واضح طور پہ یہ بولا کہ پلڑے جو ہیں وہ قانون کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فیور میں کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر, ایک اور بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کہی ہے, انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب کہیں نہ کہیں پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنڈولنسز کرتی نظر آ رہی ہیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. وہ بھی لیکن گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف وہ پوزیٹیو اینگل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو پھر بھی کنڈیم کیا جو آپ کے ساتھ برا ہوا, کیونکہ کل اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنا سٹانس کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے بارے میں بولے تھے. لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اگر آپ مفاہمت کی جانب جاتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. کس چیز کی توبہ کرنی پڑے گی؟ اب یہ والا جو کویسچن ہے اس کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی, کیونکہ اگر سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کو موقع ہی نہیں دیں گی کھیلنے کا
تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں سو کالڈ جمہوریت کی تو وہ پروان نہیں چڑھ پائے گی. آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی کہ آج وہ کراچی گئے. شہباز شریف صاحب نے جاتے کے ساتھ ہی روایتی سیٹیں مانگی ہیں. ایم کیو ایم بھی بند گلی میں, یہ میرا بھی آپ سے میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ شہباز شریف صاحب کراچی گئے, جا کے روایتی سیٹوں کی بات ہوئی. اب ایم کیو ایم بھی بند گلی میں آ کر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کولیجن میں تھی مخلوط حکومت میں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر نون لیگ کہیں نہ کہیں ان کو دونوں کو ریسکیو کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں بند گلی میں گیا ایم کیو ایم, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جس طرح کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ شہزادہ لندن, وہ جو لندن کا سیاسی بیمار ہے, وہ جس خواہش کے ساتھ آیا ہے اور جو ان کو دکھا کے لایا گیا پاکستان میں کہ آپ جائیں گے اور بڑی عوام آپ کے ساتھ ہوگی, اور لیکن جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب عوام میں پاکستان مسلم لیگ نہیں, ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو نواز شریف صاحب ضرور جلسے کرتے ہیں. وہ ایک جلسہ جو 21 نومبر کا تھا, اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ کو کہیں پہ جلسے کرتے نظر نہیں آئے. اور اس کی جو مین چیز, اب آپ نے بند گلی کی بات کی ہے تو لگتا کہیں نہ کہیں ایسے ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور ساری پارٹیز جو ان کے ساتھ الائنس کر رہی تھی, ان کو سہارا شاید نواز شریف کا ہی تھا. مسلم لیگ نون کو بھی سہارا صرف نواز شریف کا ہی تھا, نہیں تو جو یہ 18 ماہ کی گورنمنٹ میں کر کے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو لوگوں کا تو کوئی رجحان نہیں ہے ان کے لیے, کوئی معافی بھی نہیں ہے ابھی تک. اگر دیکھا جائے جس طرح کی مہنگائی ہوئی اس دور میں, اور جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کہا جی ہم نے صرف جو ہے وہ ریاست بچائی ہے, اب سیاست بچا دیں گے, تو نہ آپ سے ریاست بچی. اور وہ تو اگر یقین کریں کہ بڑے گھر والے اندر نہ آتے تو شاید ان سے معیشت بھی نہ سنبھل پاتی. تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے آرمی چیف کا بھی اس معاملے پہ کہ جس طرح انہوں نے معیشت ان کو کنٹرول کر دی. اور اس کے ساتھ اگر اب بات کریں سیاست کی, تو ان کی سیاست بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آتی. حسن صاحب آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری پارٹیز کے پاس جتنی سیاسی پارٹیز ہیں, آپ ینگسٹر ہیں, ہم ینگسٹر ہیں, کل ہمارے بچوں کا وقت ہوگا اگر اللہ نے دیے تو. دا تھنگ از کہ ہماری سیاسی پارٹیز کے پاس معیشت کے لیے پلان کیا ہے؟ صرف یہ پلان ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لو, ورلڈ بینک سے قرضہ لے لو. قرضہ لے کے ترقیاں نہیں ہوتی. اکنامکس ہی کہتی ہے, معاشیات ہی کہتی ہے. ہم گھر کے فرد ہیں, اگر ہم دوسروں سے قرضہ لے کے اپنا گھر چلا رہے ہیں تو کب تک؟ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معیشت صحیح کرنے آتے ہیں؟ سر اب جس طرح پچھلی آپ 18 گورنمنٹ, یہاں پہ میں آپ سے بات اس پہ ضرور کروں گا کہ 18 ماہ کی جو گورنمنٹ بنائی گئی, اس میں کیا عوام کا سوچا گیا یا اپنے کیسز معاف کروائے؟ ناٹ ایٹ آل. عوام کا بالکل نہیں سوچا گیا, بالکل کیسز معاف کروائے. آپ نے نیب کے قانون تبدیل کیے تاکہ آپ کے لیڈرز کو جو ہے وہ آسانیاں ملیں. پھر شہباز شریف صاحب نے آج اس طرح تنقید کی کہ جناب قانون کا پلڑا ادھر. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تو اٹھائیں, جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح جو ورلڈ ریکارڈ بنائے گئے, اور ایک سپیڈی وہی کیسز جن میں 3.5 سال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا, اور ان کو انہی کیسز کی بنیاد پر اشتہاری بھی کیا گیا, قرار دیا گیا, اور وہ خود کو ایک خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے لی اور وہ پاکستان سے باہر رہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں, تو ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں کہ جناب یہ انصاف جو ہے وہ نہیں ہو رہا, پلڑے برابر نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کرنی چاہیے؟ سر بالکل نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ ورک کر کے دکھانا چاہیے, کام کر کے دکھانا چاہیے. آپ نے جیسے بات کی کہ انہوں نے اپنے واقعی کیسز معاف کروائے ہیں اور صرف آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, اور اس قرضے کے بدلے عوام کو کیا دیا ہے؟ بجلی مہنگی کر دی ہے, راشن مہنگا کر دیا ہے, ڈالر 3 گنا مہنگا ہوا, جس کی وجہ سے ہر چیز 3 گنا مہنگی ہوئی ہے. آج آپ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا, ویورز کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے بالکل فری ہو کے, کہ مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چائے پی رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں. لیکن آج ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج ہم اگر کسی کافی شاپ پہ جا رہے ہیں, چائے کے ڈھابے پہ جا رہے ہیں, کچھ کھانے پینے جا رہے ہیں, تو ہمارا بجٹ اپسیٹ ہوگا. پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں یہ سکون تھا کہ پاکستان میں کھانا پینا مہنگا نہیں تھا, پاکستان میں رہنا مشکل نہیں تھا. اب برین ڈرین جو ہو رہا ہے, ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں ان کی کوشش ہے وہ آسٹریلیا چلے جائیں, وہ کینیڈا چلے جائیں, وہ UK چلے جائیں, وہ جرمنی چلے جائیں, وہ فرانس چلے جائیں, اٹلی چلے جائیں, وہ کسی بھی یورپین کنٹری یا ویسٹرن کنٹری میں نکل جائیں, یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ چلے جائیں, کہیں چلے جائیں. بیکاز آف دس کہ ملک کی صورتحال ایسی ہے. جب معیشت ہی ٹھیک نہیں ہے تو سر ہم آپ چاہے الیکشن بھی ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے. دوسری بات, آج ساری سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو ریبٹ کیا, ریبٹلز دی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی لاڈلے کو بار بار لاہور کے تخت پہ مسلط نہ کیا جائے, چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنایا جائے. ساتھ ہی شہباز شریف صاحب ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے ہیں, پیپلز پارٹی ادھر PMLN کو ٹارگٹ کری ہے. PMLN جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ساری جماعتیں اس وقت پشاور ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. آخر میں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آج ایک شخص اور ٹارگٹ بنا,
اور وہ ہے چیف الیکشن کمشنر. ہاں ٹارگٹ کیا کس نے ہے؟ مولانا فضل الرحمان. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر انتخابات کروانے ہیں اس سے پہلے انتخابی ماحول دیں. بظاہر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی اس ٹائم جو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ کوئی بھی سیکورٹی کے مسائل نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے, معیشت کے مسائل تھے وہ بھی آج اس طرح اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس نے پھر جو ہے وہ ایک نفسیاتی عبور کی اور بہتری آئی ہے اس میں. اور جو انتخابی ماحول ہے وہ لگ رہا ہے, ماحول اب جو بنانا ہے باقی کا وہ پارٹیز نے خود بنانا ہے. سر ایک کور کمانڈرز کانفرنس میں آج یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی وہ ہمارے لیے خطرہ ہیں. پناہ گاہوں کو اگر ختم کر دیا جائے, کیونکہ پاکستان کے ابھی انٹرنل سسٹم تو بالکل ٹھیک ہے اور چیزیں کنٹرولڈ ہیں, لیکن آگے ڈیفینیٹلی جو شرپسند عناصر ہیں وہ ضرور کوشش کریں گے ہماری اسٹیبلٹی کو خراب کیا جائے. اور ہماری تو معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے, پھر ہمارے پاس ایک سکون جو پاکستان میں ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. واپس آتے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ انہوں نے جو کھلی دھمکی دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر کوئی میرا کارکن زخمی ہوا یا شہید ہوا تو جناب ہم جو ہے وہ آپ کا گراؤ کریں گے, آپ کے خلاف ہم ایکشن ضرور لیں گے. تو کیا یہ بھی الیکشن سے فرار کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے خود ہی کر لیں؟ ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے جب بھی کبھی اکٹھ ہوتا ہے اور جب الیکشن ہوں گے, الیکشن ڈے والے دن پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں گے, سیکورٹی ایجنسیز obviously سیکورٹی پرووائڈ بھی کر رہی ہوں گی, لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ ان یوزول نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں ایک اور بڑی اہم بات تھی, انہوں نے آج کہا ہے شاید یہ گھبرائے اس لیے ہیں, اور نواز شریف صاحب جب بھی گھبراتے ہیں ان کو ریسکیو کرنے فضل الرحمان صاحب ضرور آتے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں وہ جو گھبراہٹ ہے وہ جو لندن کے شہزادے آئے ہیں ان کی, اور آج جو فضل الرحمان صاحب نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ جناب کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ معاملہ عوامی طور پہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی سرویز آئے ہیں, آپ خود میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, آپ نے سروس ڈیفرنٹ دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 90%, 80 سے 90%, اور اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ عوام میں مقبولیت ان کی نظر آتی ہے. سر اب دیکھیں ہر سینچری کا نا, ہر صدی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوپ اپ کرنے کا چیزوں کو. اب جیسے 21ویں صدی چل رہی ہے اور اس میں سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے. اس میں اگر یہ کہا جائے جی سوشل میڈیا پہ بریگیڈ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کرتے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سر سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کرنے والے ایک ریسپانسبل سٹیزن ہیں. اگر ان کے اکاؤنٹس ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہیں, obviously وہ اتنے سینسیبل ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس ہیں, اور وہ اپنے اکاؤنٹ سے اگر میسیجز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے یا تو پوٹینشیل سپورٹرز ہیں یا وہ موجودہ. ہر شہری سام حق رکھتا ہے اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے. آپ اس پر جمہوریت میں آپ کسی کو دبا, آپ نے اللہ کی یہ حرکت کی, یہ کوشش کی کہ جب ورچوئل جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا, اس سے بھی تو معیشت کو بھی نقصان, یا لائٹ بھیج دی جاتی ہے یا انٹرنیٹ کی تار کٹ جاتی ہے یا انٹرنیٹ کو کوئی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر سیکورٹی ایجنسیز جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے, یا جیسے آج مولانا صاحب نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ساری چیزوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سینس بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو باقی جماعتوں والے کیوں نہیں؟ اور اسلام بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ فیصلہ عوام کا ہے. آپ کسی لاڈلے بچے کی طرح کے جو دکان پہ جاتا ہے اور نیچے لیٹ کے روتا ہے کہ جناب نہیں مجھے یہ چیز چاہیے, اب وہ ایک پارٹی کا بلے کا نشان چھیننا پڑے, چاہے کرنا پڑے, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ جو ہے متنازع قرار دے دیں, آپ مختلف قسم کے بیانات دے دیں, آپ دوسری پارٹی کے سربراہ سے بیان دلوائیں کہ اگر الیکشن ہوئے اور ہمارے بندے کو کچھ ہوا تو آپ کیسز معاف کروا دیں, اور آپ دوسرے پہ آپ قرضے معاف کروا دیں. شاہ محمود قریشی صاحب پہ 12 کیسز اور ڈالے گئے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو رہائی دی, ضمانت ملی, اور اس کے بعد جس طرح جیل سے ان کو کل گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی گرفتاری. ساری دنیا میں نا حسین صاحب عدالتوں کا احترام ہوتا ہے, قانون کا احترام ہوتا ہے. اگر قانون کا احترام نہیں ہے میں آپ کی, لیکن میں اپنی ویڈیوز میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر بنانا اسٹیٹ کی کوئی پرفیکٹ ایگزامپل آپ نے دیکھنی ہے تو جو پاکستان کا آج کل نشر کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں فیصلے کچھ کرتی ہیں, اور جو جس طرح کل شاہ محمود صاحب کی گرفتاری ہوئی وہ اس نے مڈیلا جیل میں موجود تھے, اور جیل خانہ جات کی جو پولیس ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور جیل سے وہ جو ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں کس کے کہنے پہ اور کہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا, جس بدتمیزی سے انہوں نے گھسیٹا اور دھکے دیے, وہ وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے تھے قانونی طور پہ, لیکن قانون شاید اس ملک میں اب نہیں رہ گیا ہوا, خاص کر وہاں پہ جہاں پہ تحریک انصاف کی بات آتی ہے. دوسری بات رہی اسلام یہ والی کہ جناب میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے,
कि वो किसको वोट करना चाहते हैं, बिल्कुल इसमें सही। आप किसी से जिद करके 110% एग्रीड ऐसी है। बाकी इंतखाबात का दिन आने वाला है और 8 फरवरी को जो ये तमाम तर क्या सुनाइयां हैं कि जनाब कौन वजीर आजम बनेगा, कौन ज्योति पर मुसल्लत होता है या नहीं होता, या अवाम को किस कदर जो है वो नुक्कर पे लगाया जाता है, उसका फैसला हो जाएगा जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, टप्पे देखेंगे किसके नाम के निकलते हैं। फिर अभी जिस तरह धांधली देखी जा रही है, फिर तब ये भी देखना पड़ेगा कि इंतजामिया जो आरओज और डीआरओज, और ये भी शायद पहली बार हुआ जो निगरान हुकूमतों के ताबे हैं, आरओज और डीआरओज और डीसीज और एसीज को लगाया गया ना आपकी जानिब से, तो वो तो जो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए कर दिया। इस्लामाबाद के भी अगर ऑफिशियल्स को चेंज करने की बात होती है कि वो एक मखसूस जमात के सपोर्टर्स हैं और वो इलेक्शन में नहीं होने चाहिए, तो उनके बारे में भी अदालत को कहा जाता है और रिक्वेस्ट डाली जाती है कि भाई उनको रहने दें इलेक्शन तक। तो ये सारी हमें कड़ियां मिलती नजर आ रही हैं। ठीक है, हम देखेंगे वीडियो का इख्तिताम करते हैं अभी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमत नाज़िल करे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और इस मुल्क को इतना तरक्की दे कि हम सुकून से रहें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।